علی کو اسی طرح پریشانی میں 2-3 دن گزرے تھے، لیکن آج تو اس کی بے چینی عروج پر تھی اور اس نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور ننھی پری کو بار بار چوم رہا تھا۔ آج دھوپ بھی کافی تیز تھی اور علی صبح سے لان میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ شام کی چائے کا ٹائم تھا، سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے مگر علی ذہنی طور پر غائب تھا، بس یوں ہی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اچانک سپنا کے گھر سے ملازمہ آئی جو بہت گھبرائی ہوئی تھی اور سیدھی مریم آپی کے پاس آ کر بولی، بی بی جی وہ سپنا مریم۔ کیا ہوا بولو بھی۔ علی علی بھی فوراً متوجہ ہوا سپنا کا نام سن کر، وہ چونک گیا تھا۔ علی بھی ملازمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مریم نے پھر پوچھا، کیا بات ہے بتاؤ پلیز۔ تو ملازمہ نے جواب دیا، سپنا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ساتھ ہی اس نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ تب مریم ہکا بکا علی کو دیکھنے لگی۔ علی بے چین ہو گیا جب ملازمہ نے بتایا کہ گاؤں سے ایک ملازم آیا تھا، اس نے سارا واقعہ بتایا ہے۔ اب پتہ نہیں سپنا بی بی زندہ ہے کہ نہیں، یہ بات کسی کو نہیں پتا اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سپنا کے بچ جانے کا کوئی چانس نہیں لگتا کیونکہ اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ علی نے بات سنتے ہی دل پر ہاتھ رکھ لیا، ہلکے ہلکے سے 2-3 قدم اٹھاتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سب گھر والے علی کی طرف بھاگے اور اسے چپ کرانے لگے اور علی ایک ایک کے گلے لگ کر رو رہا تھا اور بے اختیار کہہ رہا تھا، میری سپنا، میری پری، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میری سپنا کہاں ہو تم؟ مریم، آسیہ اور اس کی ماما علی کو سنبھال رہے تھے اور تسلی دے رہے تھے کہ علی حوصلہ رکھو، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر، وہ ضرور سنے گا۔ پھر انہوں نے علی کو ٹی وی لاؤنج کی طرف لانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور علی کو صوفے پر لٹا دیا۔ علی دیکھو یہ تم کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں ڈھونڈو گے؟ علی کے پاپا نے علی کو سمجھاتے ہوئے کہا، علی کہیں بھی، لیکن اپنی سپنوں کو لے کر آؤں گا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ علی اپنی تیاری کر رہا تھا۔ مریم، لیکن بھائی آپ پری کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اتنی چھوٹی سی بچی ہے ابھی۔ علی میں نہیں چھوڑ سکتا،